بسم الله الرحمن الرحيم. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. باب وبه قال حدثني خليفة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال مات أبو زيد ولم يترك عقبا وكان بدريا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم أرنا الحق ابواب چل رہے ہیں غزوہ بدر سے متعلق. پیچھے باب قائم کیا تھا کہ باب فضل من شہید بدرا. اب یہ باب ہے اور اس میں کوئی عنوان نہیں ہے, اور بین صدور میں جو عالم بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ گویا یہ پہلے ہی کی فصل کی طرح ہے, گویا اس میں بھی ان حضرات کا ذکر ہے جو غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے ہوں. تو امام بخاری رحمہ اللہ مختلف ابواب سے, کبھی کتاب الطلاق سے, کبھی کتاب التوحید سے, کبھی کتاب الطہارت سے, کبھی کہاں سے اٹھا کے لا رہے ہیں ابواب احادیث, حالانکہ اس کا براہ راست غزوہ بدر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, لیکن اس میں لفظ آ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں بیان کیا فلاں صحابی نے شہید بدرن, جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے. اور پھر آگے وہ روایت ہوتی ہے کہ جس کی اصل باب کے ساتھ, اصل کتاب کے ساتھ مطابقت ہوتی ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ تو اس تلاش میں ہے کہ کون کون صحابہ تھے جو غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے ہیں, اور وہ روایت میرے معیار پر بھی ہو. تو جو روایات امام بخاری رحمہ اللہ کے معیار پر ہیں وہ ڈھونڈ کر لا رہے ہیں. اب یہ روایت نقل کی, حدثنی خلیفہ قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاری قال حدثنا سعید عن قتادہ عن انس. تو یہ قتادہ ابن دعامہ ہے, تابعی ہیں, اور انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں, اور سن 93 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. آخر من مات من الصحابہ, تو صحابہ جو بالکل کافی زمانے حیات رہا, بہت بعد میں انتقال ہوا, ان میں سے ایک انس ابن مالک ہیں, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد, آپ کے وصال کے بعد بھی 83 سال تقریباً زندہ رہے. تو سن 93 ہجری میں جا کر ان کا انتقال ہوا. مشہور آدمی ہے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ ابو زید کا انتقال ہوا ولم یترک عقیبا, اور انہوں نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی. وکان بدریا, اور وہ بدری صحابہ تھے, بدری صحابی تھے. تو اصل میں تو یہ روایت جو ہے یہ ایک اور مقصد کے لیے ہے جو آپ پڑھیں گے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے قبیلے کے اندر جو قرآن کے ماہر لوگ تھے ان میں حضرت ابو زید بھی تھے. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جب ابو زید کا انتقال ہوا تو ان کی کوئی اولاد نہیں تھی, اور وہ قرآن کے بھی بڑے زبردست عالم تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ وکانہ بدرین, وہ بدری صحابی تھے, یعنی غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے. قال مات ابو زید, وہ فرماتے ہیں کہ ابو زید کا انتقال ہوا. اور اس روایت میں نہیں ہے, لیکن پیچھے جو صحابہ کے فضائل کا ذکر آیا ہے بخاری اول کے آخر میں, اس میں ہے وَهُوَ أَحَدُ عُمُومَتِي. اس میں الفاظ یہ ہیں کہ وہ میرے چچاؤں میں سے ایک چچا ہیں, اور آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے احد الذین جمع القرآن على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو احد عمومت انس. انس کے چچاؤں میں سے ایک چچا ہیں, اور ان کا اصل نام تھا قیس ابن سکن. تو یہ فرماتے ہیں انس ابن مالک کہ جب حضرت ابو زید یعنی قیس ابن سکن رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا, ولم یترک عقیبا, عقیب کہتے ہیں پیچھے آنے والے کو,
عقب کہتے ہیں پیچھے آنے والے کو، اور لیکن پھر اس سے مراد اولاد بھی ہوتی ہے کہ جس آدمی کا انتقال ہو ولم یترک عقیبا، اس نے کوئی پیچھے آنے والا نہ چھوڑا ہو، یعنی ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وکانہ بدریا، اور وہ بدری صحابی تھے، غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہو کہ صحابہ بھی جب دوسرے صحابہ کا ذکر کرتے ہیں تو بڑے احترام سے ذکر کرتے ہیں کہ وکانہ بدریا، صاحب ان کی کیا بات ہے، وہ تو بدری صحابی ہے، اس لیے کہ بدری صحابہ جو ہیں وہ تمام صحابہ میں افضل ترین صحابہ ہیں۔ چلو جی۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابن خباب أن أبا سعيد بن مالك الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم قدم من صفا فقدم إليه أهله لحما من لحوم الأضاحي فقال ما أنا بآكله حتى أسأل، فانطلق إلى أخيه لأمه وكان بدريا قتادة بن النعمان فسأله فقال إنه حدث بعدك أمر نقل لما كانوا ينهون عنه من أكل لحوم الأضحى بعد 3 أيام۔ اب یہ دوسری روایت ہے، حدثنا عبداللہ بن یوسف قال حدثنا اللیث قال حدثنا یحیی بن سعید القطان عن القاسم بن محمد ابن ابی بکر الصدیق۔ یہ بڑے مشہور تابعی ہیں، اور 7 بڑے تابعی جو مشہور ہیں ان میں قاسم ابن محمد ابن ابی بکر صدیق، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں۔ تو قاسم ابن محمد رضی اللہ رحمہ اللہ یہ روایت کرتے ہیں عن ابن خباب سے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ابو سعید ابن مالک الخدری رضی اللہ عنہ صفا سے تشریف لائے، یعنی عید الاضحیٰ کا زمانہ تھا اور وہ گئے ہوئے تھے صفا، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر گھر میں نہیں تھے۔ جب تشریف لائے تو عید الاضحیٰ کو کافی دن گزر چکے تھے، ہفتہ 10 دن کتنے گزرے ہوں گے اللہ ہی کو معلوم ہے۔ جب واپس آئے تو گھر والوں نے گوشت پیش کیا، تو انہوں نے کہا بھائی یہ گوشت کیسا ہے؟ کہا جی قربانی کا گوشت ہے، ہم نے آپ کے لیے سکھا کے رکھ لیا تھا، محفوظ کر کے رکھ لیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ پچھلے سال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہ کھاؤ، تو ابھی نہیں میں کھاؤں گا۔ چنانچہ کہا میں مسئلہ کس سے پوچھوں؟ تو حضرت قتادہ ابن النعمان کے پاس وہ تشریف لے گئے، اور وہ تھے بدری صحابی، اور ان سے جا کر پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں پچھلے سال تو حکم تھا، لیکن اس سال آپ نے اجازت دی ہے کہ قربانی کا گوشت اگر محفوظ کر کے کافی دنوں تک کھا لیا جائے تو شرعاً اس کی اجازت ہے۔ اب یہ اصل میں حدیث ہے کتاب الاضاحی کی، اور اسی لیے وہاں آئے گی اصل باب کے اندر، لیکن ادنا مناسبت کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا۔ آگے یہ بات سمجھیے کہ ابو سعید خدری جگہ جگہ آتا ہے، لیکن ابو سعید خدری جب آتا ہے تو مشہور تو ہے یہ اپنی کنیت کے ساتھ، لیکن اصل میں ان کا نام ہے سعد ابن مالک۔ اسی طرح آپ نے ایک صحابی کا سنا ہوگا سعد ابن ابی وقاص، 10 مبشرہ میں سے ہیں، فاتح قادسیہ ہیں، بڑے زبردست صحابی ہیں، 10 مبشرہ اصحاب بدر میں سے ہیں اور کبار مہاجرین میں سے ہیں۔ ان کا نام بھی سعد ابن مالک تھا، دونوں کا نام سعد ابن مالک، لیکن دادا کے اندر فرق ہے، اسی لیے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جو ہے ان کا نام ہے سعد ابن مالک ابن سنان، سعد ابن مالک ابن سنان۔ اور جو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہے وہ بھی سعد ابن مالک ہے، مگر سعد ابن مالک ابن وہ ہے، سعد ابن مالک ابن وہ ہے، یہ فرق ہے۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جو بیٹے ہیں مالک کے، اور مالک بیٹے ہیں کس کے؟ سنان کے۔ تو یہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ قدیم من صفا سے تشریف لائے، صفا جگہ کا نام ہے۔ فقدم الیہ اہلہ لحم من لحوم الاضاحی، تو ان کی طرف گھر والوں نے قربانی کے گوشت میں سے ایک گوشت پیش کیا۔ فقال ما انا بآکلہ، کہا کہ میں اس کو نہیں کھاؤں گا، حتی اسأل، یہاں تک کہ میں پوچھ لوں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے کہ کہیں مصروف ہو یا انہوں نے سوچا ہوگا کہ جو قریب آدمی ہے اس سے پوچھ لوں. فانطلق الی اخیہ لامہ، تو وہ گئے اپنے بھائی کی طرف جو ماں کی طرف سے بھائی تھے، جن کو کیا کہا جاتا ہے؟ اخیافی بھائی. تو اخیافی بھائی وہ بھائی ہوتا ہے کہ ماں ایک ہو اور والد میں فرق ہو، اور علاتی بھائی وہ ہے کہ جہاں والد ایک ہو ماں میں فرق ہو، اور اگر ماں بھی ایک اور باپ بھی ایک تو اسے کہتے ہیں عینی بھائی. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اپنے اخیافی بھائی قتادہ ابن نعمان کے پاس گئے جو اخ لام تھے. وَكَانَ بَدْرِيًّا، بس یہ جملہ تھا جس کی وجہ سے امام بخاری نے اس کو کتاب الاضاحی سے اٹھایا اور یہاں لا کے رکھ دیا. وَكَانَ بَدْرِيًّا، اور تھے بھی وہ بدری صحابی، تو ان کی عظمت میں کیا کلام ہو سکتا ہے. اور نام تھا ان کا قتادہ ابن نعمان. فسألہ، تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے قتادہ ابن نعمان سے جا کر مسئلہ پوچھا کہ اس طرح گھر والے مجھے کھانا کھلا رہے ہیں قربانی کا، حالانکہ قربانی ہوئے تو ایک ہفتہ اتنے دن گزر چکے ہیں. تو فرمایا انہ حدث بعدک امر، بے شک تمہارے بعد ایک نیا حکم حادث ہو گیا ہے. حدث یحدث، نیا پیش آنا، یعنی ایک نیا حکم آ گیا ہے. امر، تمہارے بعد ایک حکم آ گیا ہے. نقض، یہ مصدر ہے لیکن یہ مصدر معنی میں ہے صیغہ اس میں فاعل کے، جیسے زید عدل معنی میں ہوتا ہے زید عادل کے. تو ناقض، ایک نیا حکم آ گیا ہے. نقض ناقض لما کانوا، اور اس نے آ کر توڑ دیا ہے اس حکم کو کہ لما کانوا ینہون عنہ، کہ جس سے لوگوں کو منع کیا جاتا تھا. کیا منع کیا جاتا تھا؟ من اکل لحوم الاضحی بعد 3 ایام، کہ قربانی کا گوشت 3 دن کے بعد کھائیں. اور یہ روایتیں بھی آپ حدیث کی کتابوں میں پڑھ لیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا گوشت 3 دن کے بعد کھانے سے منع کیا. اسی لیے بعض لوگ وہی ہوتے ہیں، ایک حدیث سنی اچھلنا شروع ہو گئے. تو لوگ کبھی کبھار یہ کہتے ہیں جی قربانی کا گوشت سارا کا سارا تقسیم کر دینا چاہیے یا کھا لینا چاہیے، اور یہ جو فریج میں بھر بھر کے رکھتے ہو وغیرہ وغیرہ الی آخرہ، تو بہت کچھ کہتے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ آیا گوشت قربانی کا رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ تو یہ ٹھیک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانے میں منع کیا تھا کہ قربانی کا گوشت مت کھاؤ مگر 3 دن تک، لیکن اگلے سال آپ نے اجازت دے دی. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، پچھلے سال تو آپ نے منع فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کہ اس سال میں فقر و فاقہ تھا، قحط تھا، میں نے چاہا کہ مسلمانوں کی مدد کر دی جائے، اسی لیے قربانی کا گوشت اب حکم یہ ہے کہ اگر قربانی کا گوشت آدمی رکھ لے اور بعد میں کھا لے تو شرعاً اس کی اجازت ہے. البتہ اتنی بات ہے کہ مستحب پر عمل کرنا چاہیے، اور مستحب آپ جانتے ہیں کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کر لیے جائیں. ایک حصہ انسان خود کھا لے وہ اور گھر والے، ایک حصہ رشتہ داروں کو کھلا دے، ایک حصہ غرباء فقراء مساکین کے اوپر تقسیم کر دے. اور ایسا کرنا مستحب ہے، اس مستحب پر عمل کرنا چاہیے. لیکن بہرحال اگر کوئی آدمی قربانی کا گوشت رکھ لے، چاہے تجمید کے طور پر چاہے تشمیس کے طور پر، پرانے زمانے میں جو گوشت رکھا جاتا تھا وہ سکھا لیتے تھے. اب بھی بعض قبائلی علاقوں میں پہاڑوں والے جانتے ہیں، ان کے یہاں بھی یہ رواج ہوگا. بلوچستان میں بھی جہاں بجلی وغیرہ نہیں ہے تو وہاں وہ یہی کرتے ہیں کہ قربانی کے گوشت کو نمک لگا کے
اور اس کا پانی نکال دیتے ہیں، نمک کی وجہ سے لٹکائے رکھتے ہیں یہاں تک کہ وہ سوکھ جاتا ہے، تو اس میں پانی نکل جاتا ہے. جب پانی نکل جاتا ہے تو وہ پھر بعد میں خراب نہیں ہوتا، اور پھر اس کو کھاتے رہتے ہیں. اور اس سوکھے ہوئے گوشت کو عربی زبان میں کہتے ہیں، ہاں جی، لاندی تحت لاندی. سمجھ میں نہیں آیا کون سی زبان میں کہہ رہے ہو؟ پشتو میں. اصل میں فی الحال میرا پشتو سیکھنے کا ارادہ نہیں ہے. میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ حدیث میں کیا کہتے ہیں؟ سوکھے ہوئے گوشت کو حدیث میں کہتے ہیں قدید، اور یہ مشکات میں بھی گزرا ہے، لیکن آپ لوگ کو بھول جاتے ہو. پشتو تو یاد رکھتے ہو مگر عربی بھول جاتے ہو. تو قدید کہتے ہیں، قدید کہتے ہیں سوکھے ہوئے گوشت کو. اور گوشت کو سکھا لیا جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد اس کو کافی دنوں تک استعمال کرتے رہتے تھے. تو ایک زمانے میں ایک قربانی کے موقع پر آپ نے اس سے منع فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ گوشت مت رکھو، لیکن بعد میں آپ نے اجازت دی. چنانچہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قدید کا کھانا ثابت ہے. اور اسی لیے آپ نے پڑھا ہوگا کہ میں نے آپ کے سامنے ایک درزی تھا، اس نے دعوت کی آپ کے سامنے، تو اس میں کدو بھی تھے اور اس میں قدید بھی تھا. تو قدید کہتے ہیں سوکھے ہوئے گوشت کو. تو سوکھا ہوا گوشت اس زمانے میں تشمیس کر کے، یعنی سورج میں چھپا اس کو سکھا کر اس کو محفوظ کر لیتے تھے. اور آج کل کا جو زمانہ ہے وہ تشمیس کا نہیں ہے، یا ہے بھی تو ہمارے ہاں شہروں میں رواج ہے کس کا؟ تجمید کا، کہ جما دیتے ہیں برف کے اندر. جب برف کے اندر جما دیتے ہیں تو وہی مقصد حاصل ہو جاتا ہے، اور 20 دن 25 دن مہینے کے بعد نکال کے انسان اس کو کھا سکتا ہے. تو بہرحال تشمیس بھی جائز ہے، جیسے قبائلی علاقوں میں جہاں بجلی نہیں ہے، اور تجمید بھی جائز ہے جیسا کہ شہری علاقوں میں. اور دونوں کا حاصل ایک ہی ہے کہ گوشت کو آپ نے محفوظ کر لیا، یہ سوچ کر کہ بھئی بعد میں کھا لیں گے، تو اس کی شرعاً اجازت ہے. تو قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ نے مسئلہ بتا دیا کہ ٹھیک ہے پہلے یہ حکم تھا، لیکن حدث بعدک امر، تمہارے صفا جانے کے بعد ایک نیا حکم آ گیا ہے، نقض لما كانوا ينهون عنه، اور اس نئے حکم نے آ کر توڑ دیا ہے پرانے حکم کو جس میں لوگوں کو قربانی کا گوشت کھانے سے منع کیا گیا تھا کہ 3 دن کے بعد نہ کھائیں. چلو جی، آئینہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی حکم کسی علت کی وجہ سے نافذ کیا گیا ہو، مثلاً جیسے کہ گوشت کو اس وقت 3 دن کے بعد رکھنے کو ناجائز قرار دے کہ لوگوں میں وہ مطلب اس کی غربت ہے، اگر آج کل کوئی اس سے مطلب آفت آ جائے، مطلب کہ گوشت کی بہت کمیابی ہو جائے، تو کیا اسے حکم علماء لگا سکتے ہیں کہ مطلب گوشت کو بالکل 3 دن کے بعد گھر میں؟ اخلاقی طور پر آپ ترغیب دے سکتے ہیں، اخلاقی طور پر آپ ترغیب دے سکتے ہیں کہ بھئی غریبوں کا بھی خیال کرو، تم پیسے ہی موٹے ہو رہے ہو کھا کھا کر، زیادہ مت گوشت کھاؤ، غریبوں میں بھی تقسیم کرو. تو آپ ترغیب تو دے سکتے ہیں، لیکن حکم شرعی کے طور پر اس کو نافذ نہیں کر سکتے. وجہ یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ شارع نہیں ہیں، آپ مولانا تو ہیں مگر شارع نہیں ہیں. شارع جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آپ شریعت اپنی طرف سے نافذ نہیں کر سکتے. تو اس لیے آپ یہ حکم نہیں دے سکتے کہ 3 دن کے بعد گوشت کھانا ناجائز ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اصل جو قربانی ہے اس کا کوئی تعلق گوشت کھانے سے یا تقسیم کرنے سے ہے ہی نہیں، بالکل مولانا. قربانی کا کوئی تعلق گوشت سے نہیں ہے، قربانی کا کوئی تعلق گوشت سے نہیں ہے. قربانی جو ہے وہ تو احراق الدم ہے،
وہ تو احراق الدم ہے. اور یہ احراق الدم جب ہو جاتا ہے، جیسے ہی آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کے 3 دنوں میں جانور ذبح کیا، قربانی ادا ہو گئی. اب آپ ایک بوٹی بھی نہ کھاؤ تو بھی قربانی ہو گئی، اور سارا جو بکرا ہے خود ہی ہڑپ کر جاؤ تو بھی قربانی ہو گئی. وجہ ہے کہ قربانی جو ہے وہ نام ہے کس کا؟ احراق الدم کا. چلو البتہ شرافت اخلاق بھی کوئی چیز ہے. ظاہر ہے کہ خدا کی قسم مومن نہیں ہے، خدا کی قسم مومن نہیں ہے، خدا کی قسم مومن نہیں ہے. صحابہ نے کہا کون یا رسول اللہ؟ فرمایا وہ آدمی جو پیٹ بھر کے کھاتا ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو. چلو وبه قال حدثني عبيدة بن إسماعيل قال حدثنا أبو ساری حدیثیں یاد رکھا. جی قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال قال الزبير رضي الله تعالى عنه وعنهم لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجج لا يرى منه إلا عيناه وهو يقنى أبو زاد الكرشي فقال أنا أبو زاد الكرشي فحملت عليه بالعنزة فطعنته في عينه فمات. قال هشام فأخبرت أن الزبير رضي الله تعالى عنه قال لقد وضعت رجلي عليه ثم تمطأت فكان الجود أن نزعتها وقد انسنى طرفاها. قال عروة فسأله إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها ثم طلبها أبو بكر فأعطاه فلما قبض أبو بكر سألها إياه عمر فأعطاه إياها فلما قبض عمر رضي الله تعالى عنه أخذها ثم طلبها عثمان منه فأعطاه إياها فلما قتل عثمان وقعت عند آل علي فطلبها عبد الله بن الزبير فكانت عنده حتى قتل. یہ روایت ہے ہشام ابن عروہ کی اپنے والد عروہ ابن زبیر سے. پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ عروہ ابن زبیر تابعی ہیں اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، مگر صغار صحابہ میں ہیں. تو یہ عروہ ابن زبیر مشہور تابعی ہیں. یہ روایت کرتے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا. گویا بیٹے کی روایت ہے اپنے والد زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ سے کہ لقیت یوم بدر عبیدۃ بن سعید ابن العاص، کہ بدر والے دن میری ملاقات ہوئی. ملاقات بولا گیا، مراد کیا ہے؟ مقابلہ ہے. محبت کی ملاقات نہیں تھی مولوی صاحب کہ چائے بھائی پہ ملاقات ہوئی ہو، پارٹی میں ملاقات ہوئی ہو. یہ جنگ کی ملاقات ہے. لقیت میرا مقابلہ ہوا سعید عبیدہ ابن سعید ابن العاص سے، وہو مدجج، اور حال یہ تھا کہ وہ مدجج تھا. مدجج تھا مغطن بالسلاح، ہتھیاروں سے اس نے پورا جسم چھپایا ہوا تھا. کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جو کھلی ہوئی ہو سوائے آنکھوں کے. لا یرا منہ الا عیناہ، اور اسے نظر نہیں آ رہا تھا، نظر نہیں آ رہی تھی مگر صرف اس کی دونوں آنکھیں. وہو یکنا ابا ذات الکرش، یا وہو یکنا ابا ذات الکرش، اور اس کی کنیت رکھی جاتی تھی ابو ذات الکرش. اگر ابا ذات الکرش ہو تو اعراب اپنی جگہ میں ہوگا، لیکن اگر آپ اس کو ابو ذات الکرش پڑھیں گے پھر اعراب اپنی جگہ پہ نہیں ہوگا، اعراب حکائی ہوگا کہ اس کو لوگ کہتے تھے ابو ذات الکرش. لیکن اگر آپ اس کو بنائیں مفعول معلوم یسمى فاعلہ ثانی، یہ مفعول ثانی بنائیں گے کہ وہو یکنا، اس کا نام رکھا جاتا تھا ابا ذات الکرش، تو پھر اس کو منصوب پڑھیں گے. تمہارا دونوں طرح ایک نسخہ آپ کے حاشیے میں ابا کا ہے اور جو متن کے اندر نسخہ ہے وہ ابو کا ہے، تو حکائی ہو گیا. تو فقال انا ابو ذات الکرش، تو وہ کہنے لگا میں ذات الکرش کا بھی ابا ہوں. انا ابو ذات الکرش، کرش کہتے ہیں اصل میں میدے کو، اور جانور کا جو میدا ہوتا ہے، انسان کا بھی میدا ہوتا ہے، اس کو میدا کہتے ہیں. جانور کا جو میدا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کرش. اور کرش شاید اس لیے کہتے ہوں
اس نے اپنی کنیت رکھ لی ہے، لوگوں نے اس کی کنیت رکھ لی کہ معدے میں لکڑ ہضم، پتھر ہضم، جو چیز ڈالے جاؤ اپنا سب ہضم ہو جاتی ہے. تو اس کے مقابلے میں کوئی آتا نہیں تھا، سب کو ہی ہضم کر لیتا تھا یہ. تو اس کی کنیت تھی ابو ذات الکرش. تو اس نے آ کر میدان جنگ میں نعرہ لگایا انا ابو ذات الکرش، کہ میں ابو ذات الکرش ہوں، یعنی وہ آدمی ہوں جو جنگ کے اندر مشہور ہے. فحملت علیہ بالعنزہ، زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس پر حملہ کیا نیزے کے ساتھ. فطعنته فی عینی، اور آنکھ میں مارا، اور کوئی جگہ ہی نہیں تھی جہاں نیزہ لگ سکے، صرف آنکھ ہی کھولی ہوئی تھی، میں نے آنکھ میں لے جا کے مارا. فمات، اور اس سے وہ مر گیا. ہشام کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات بتلائی گئی کہ زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ نیزہ اندر گھس گیا، نکالنا مشکل ہو رہا تھا، اس کی لاش تھی، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ نیزہ کیسے نکالوں، کیونکہ وہ اندر گھسا جا کے ہڈیوں میں پھنس گیا. تو لقد وضعت رجلی علیہ، تو میں نے اپنی ٹانگ لاش کے اوپر رکھی. ثم تمطعت، اور پھر میں نے تمتعا انگڑائی لینا، انگڑائی لی یعنی میں نے اس طریقے سے پیچھے ہٹا، اپنے جسم کو موڑا پیچھے کی طرف تاکہ وہ نیزہ اس کی لاش سے نکل آئے. ثم تمطعت، تو پھر میں نے اپنے جسم کو موڑا. فکان الجہد یا فکان الجہد ان نزعتها، تو بڑی کوشش سے میں نے اپنا نیزہ نکالا. وقد انثنى طرفاها، اور حال یہ تھا کہ نیزے کی جو آگے کی دو کنارے ہوتے ہیں تو وہ دونوں مڑ گئے تھے. نیزہ ہوتا ہے، اس کے آگے نوک ہوتی ہے، اسی نوک سے مارا جاتا ہے. اس نوک کے آگے دو چھوٹے چھوٹے کنارے ہوتے ہیں، پیچھے کی طرف وہ مڑ گئے تھے اور وہ اندر گھس گئے تھے. بڑی مشکل سے وہ نیزہ باہر نکلا. وقد انثنى طرفاها، اور اس کے دونوں کنارے مڑ گئے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نیزہ زبیر ابن العوام سے مانگ لیا، کیونکہ یادگار نیزہ تھا کہ جناب پورا جسم چھپا ہوا اور نشانہ لے کر، اور اس کے ہاتھ میں بھی تلوار، نیزہ، ہر چیز تو اس کے ہاتھ میں بھی تھی. تو ایسے آدمی جو مسلح ہو اور جس کے جسم کی کسی جگہ میں آپ کے پاس مارنے کی گنجائش نہ ہو، اور ساتھ ساتھ بڑا بہادر بھی ہو اور لڑنے والا ہو، اور ہتھیار تلوار اس کے ہاتھ میں، اس کے قریب پہنچ کے نیزہ اس کو مارنا کوئی کھیل تو نہیں تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر بن العوام سے کہا یہ نیزہ یادگار ہے، مجھے دے دو. فاعطاہ، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو زبیر بن العوام نے وہ نیزہ لے لیا، کیونکہ اصل نیزے کی ملکیت انہی کی تھی. ثم طلبها ابو بکر، پھر ابو بکر نے درخواست کی کہ بھئی یہ تو یادگار نیزہ ہے، مجھے ہی دے دو. فاعطاہ، انہوں نے ابو بکر صدیق کو دے دیا. پھر جب ابو بکر صدیق کا انتقال ہو گیا، سألها ایاہ، ہاتھ ضمیر راجع ہے عنزہ کی طرف، ایاہ کی ضمیر راجع ہے زبیر ابن العوام کی طرف، اور عمر فاعل ہے. تو عمر فاروق نے اس نیزے کا زبیر بن العوام سے سوال کیا. فاعطى الزبیر عمر تلك العنزہ، تو زبیر بن العوام نے اعطاہ دے دیا ان کو، کن کو؟ عمر فاروق کو، یہاں وہی نیزہ. پھر جب عمر فاروق کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے لے لیا. پھر عثمان غنی نے طلب کیا کہ مجھے دے دو، انہوں نے عثمان غنی کو دے دیا. پھر جب عثمان غنی شہید کر دیے گئے
تو وہ نیزہ چلا گیا آل علی کے پاس، حضرت علی کے گھر والوں کے پاس. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے درخواست کی کہ بھئی یہ نیزہ ہمارے ابا کا ہے، اس کو واپس کر دو. چنانچہ لوگوں نے دے دیا حضرت عبداللہ ابن زبیر کو. فکانت عندہ، اور وہ نیزہ عبداللہ ابن زبیر ہی کے پاس رہا حتی قتل، یہاں تک کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے حجاج کے اس مقابلے میں. چلو جی. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائز الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وكان شهيد بدرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بايعوني. اب دیکھو یہ روایت ہے، اس کو بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے ادنا مناسبت کے ساتھ ذکر کیا، اور چونکہ یہ روایت بالکل کتاب الایمان میں بھی ذکر کر چکے ہیں. پتہ نہیں پڑھ لی آپ نے؟ نہیں، ابھی نہیں پڑھی. اور آگے ہمارے ہاں بھی آنے والی ہے 727 پر. چلو بعد میں دکھاؤں گا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پوری روایت سے غرض نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق کتاب الایمان سے بھی ہے، اور آگے بھی بیعت وغیرہ کے اس مسئلے سے بھی اس کا تعلق ہے. اصل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس وقت یہ ثابت کرنا ہے کہ من شہید بدرن، کون کون حضرات تھے جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے. اس میں زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر کیا، وہ بھی شریک ہوئے. اور اسی میں یہ بھی ہے کہ عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ جن سے حدیث بیعت مروی ہے وہ بھی بدری صحابی ہیں، یعنی غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے. روایت نقل کی حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی ابو ادریس عائز اللہ ابن عبداللہ ان عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ یہ انصاری صحابی ہیں، مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، اور یہ بھی بدر کے اندر شریک ہوئے تھے. وہ یہ فرماتے ہیں، کون؟ عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بایعونی، کہ مجھ سے بیعت کرو. اب دیکھو صفحہ 727 کھول لو. آپ کے پاس نہیں کتاب؟ اچھا جی. اب دیکھو یہ اللہ اکبر، یہ صفحہ 727 پر پہلی حدیث ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، اور یہ حدیث بخاری اول میں بھی گزری ہے. چنانچہ کتاب الایمان کھول لو چلو، تاکہ وہاں شاید تفصیلی ہو. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صفحہ نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 7 حدیث صفحہ 7 پر ہے. دیکھو یہ صفحہ 7 پر ہے. باب حدثنا ابو الیمان قال حدثنا شعیب عن الزہری قال اخبرنا ابو ادریس عائز اللہ ابن عبداللہ ان عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ وكان شہید بدرا وهو احد النقباء لیلۃ العقبہ. معلوم ہے کہ یہ ان صحابہ میں ہے جنہوں نے بیعت عقبہ کی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ لانے والے صحابہ میں یہ بھی شامل ہیں. تو
یہ احد النقبہ ہیں لیلۃ العقبہ کے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبکہ آپ کے گرد صحابہ کی ایک جماعت تھی، مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ تم اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراؤ گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اور کوئی بہتان لے کر نہیں آؤ گے جس کو تم اپنے ہاتھوں اور پیروں کے سے گھڑتے ہو، اور کسی بھی نیک کام میں میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ اب تم میں سے جو آدمی یہ وعدہ پورا کرے گا اس کو اللہ کے ہاں بڑا اجر ملے گا، اور جس نے ان گناہوں میں سے کسی گناہ کا ارتکاب کیا اور دنیا میں سزا مل گئی تو یہ سزا اس کے لیے کفارہ ہو جائے گی، اور جو آدمی ان گناہوں میں سے کسی گناہ کا مرتکب ہوا پھر اللہ نے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اگر اللہ تعالی چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو عذاب دے۔ فبایعناہ علی ذلک، تو عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے اس بات پر بیعت کر لی۔ یہ ہے وہ بیعت جس کو بیعت التقوی بھی کہا جاتا ہے، اس کو بیعت النساء بھی کہا جاتا ہے، اور یہی وہ بیعت ہے جو آج کل صوفیہ لیتے ہیں تھوڑے سے فرق کے ساتھ، جس کو بھی میں انشاءاللہ آگے ذکر کروں گا۔ اگلی بات یہ سمجھو کہ شریعت میں 4 قسم کے بیعت ثابت ہے۔ ایک بیعت ہوتی ہے بیعت علی الاسلام، چنانچہ احادیث میں آپ نے پڑھا ہوگا، اگر پڑھا ہو، ورنہ دور حدیث میں آپ جگہ جگہ پڑھو گے کہ لوگ آتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے تھے۔ بایعنا علی الاسلام، ہم نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور اسی میں وہ قصہ ہے کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے صلح حدیبیہ کے بعد، صلح حدیبیہ کے بعد، اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں اسلام لانا چاہتا ہوں تو آپ اپنا ہاتھ پھیلائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا، کیونکہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت ہوتی تھی کہ معاہدہ پکا ہے یہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ پھیلایا تو حضرت عمرو بن العاص نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمرو بن العاص کیا بات ہو گئی؟ ما لک یا عمرو، کہا اريد ان اشترط، کہا جی یا رسول اللہ میں اسلام لانے سے پہلے شرط لگانا چاہتا ہوں۔ قال تشترط ماذا، فرمایا تم کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ کہا کہ میں یہ شرط لگانا چاہتا ہوں کہ میری مغفرت ہو جائے۔ میں اسلام اس شرط پہ لاؤں گا کہ میں نے بدر میں بھی مسلمانوں کے ساتھ قتال کیا، مسلمانوں کو شہید کیا، احد میں بھی اور غزوہ خندق میں بھی، اور میں نے بہت گناہ کیے ہیں، اگر میری مغفرت ہو جائے تب تو میں بیعت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اما علمت یا عمر ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الحج یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، کہ اسلام اور ہجرت سے اور حج سے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ تشریف لائے تھے، یہ کون سی بیعت تھی؟ بیعت علی الاسلام، اور یہ معمول تھا کہ صحابہ آتے تھے اور اسلام قبول کرتے تھے۔ اب بھی کوئی آدمی آپ کے پاس آئے کافر کہ جی مجھے مسلمان کر لو، تو آپ اپنے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر آپ اس کو کلمہ پڑھا دو اور برات عن الدین السابق کروا دو تو مسلمان ہو جائے گا۔ یہ بیعت علی الاسلام ہے۔ دوسری بیعت علی الجہاد والموت ہے، کہ بیعت لی جائے جہاد پر اور موت پر، اور یہ بھی حدیث سے قرآن سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ کو یہ اطلاع ملی کہ مشرکین مکہ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو ہمارے قاصد تھے ان کو شہید کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے ہمارے قاصد کو شریک کیا، اب ہم ہر حال میں ان سے جہاد کریں گے، لڑیں گے،
یہاں تک کہ یا تو غازی یا شہید. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صحابہ سے بیعت لی. اب جو صحابہ سے بیعت لی، کیا یہ بیعت علی الاسلام تھی مولانا؟ صحابہ تو پہلے مسلمان تھے. یہ بیعت علی الجہاد والموت تھی. اسی لیے آگے آپ پڑھیں گے احادیث میں آ رہا ہے، بعض صحابہ کہتے ہیں کہ بایعنہ علی الجہاد، بعض صحابہ کہتے ہیں بایعنہ علی الموت، ہم نے موت پر بیعت کی تھی. لیکن جو موت پر بیعت ہے اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ ہم ضرور مریں گے، کیونکہ ضرور مرنا آپ کے ہاں تو ہوتا ہوگا، لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام میں تو جہاد ہے، اس کے نتیجے میں اگر شہادت ہو جائے تو 100 بسم اللہ، اور اگر شہادت نہ ہو تو. اسی لیے غزوہ حدیبیہ میں جن حضرات صحابہ نے 1400 صحابہ نے بیعت رضوان کی، ان میں سے کوئی بھی شہید نہیں ہوا. شہید اس لیے نہیں ہوا کہ جہادی کا موقع نہیں آیا، حالانکہ بیعت ہو گئی تھی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا ومغانم کثیرۃ یاخذونها وکان اللہ عزیزا حکیما. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم ومن نکث فانما ینکث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. تو یہ بیعت تھی، بیعت علی الجہاد والموت، اور موت سے مراد بھی جہادی ہے کہ ہم جہاد کریں گے یہاں تک کہ ہمیں کامیابی ہو جائے یا ہم شہید ہو جائیں. تو پہلی قسم ہو گئی بیعت کی، بیعت علی الاسلام. دوسری بیعت کی قسم ہو گئی بیعت علی الجہاد یا بیعت علی الموت. تیسری قسم ہے بیعت علی التقوی، کہ تقوی پر بیعت کی جائے. اور یہ بیعت ثابت ہے قرآن مجید سے بھی اور حدیث سے بھی. قرآن مجید میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک. اے نبی، جب مومن عورتیں آپ کے پاس آئیں اور وہ آپ سے بیعت کریں علی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن. اے نبی، آپ ان خواتین کو بیعت کر لیجئے، واستغفر لہن اللہ، ان کے لیے استغفار کر لیجئے، ان اللہ غفور الرحیم. یہ آیت بیعت النساء کہلاتی ہے. اور اس آیت و بیعت النساء میں جن خواتین سے بیعت کی جو کلمات ہیں، انہی کلمات پر آپ نے صحابہ سے بھی بیعت لی. اسی لیے یہ بیعت خواتین کے ساتھ خاص نہیں ہے. حالانکہ آیت بیعت النساء میں صرف خواتین کا ذکر ہے، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک. لیکن حدیث میں، حدیث عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ میں جو یہاں بھی ہے اور اول میں بھی، بخاری اول میں بھی آپ نے دیکھ لی، اس میں بھی بالکل وہی کلمات ہیں جو آیت بیعت النساء میں آئے ہیں. اتنی بات ہے کہ قرآن مجید کی آیت و بیعت النساء کے اندر سارے صیغے جمع مؤنث کے ہیں، اور حدیث عبادہ ابن صامت میں سارے کے سارے صیغے جمع مذکر کے ہیں. چنانچہ آپ کے سامنے ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بایعونی علی اللہ تشرکو. ایک اور بات یہ سمجھو کہ بایعونی یہ آپ نے کس سے فرمایا؟ کافروں سے یا مسلمانوں سے؟ کون تھے وہاں بیٹھے ہوئے؟ کیا لکھا ہوا ہے یہاں سامنے؟ وحولہ عصابۃ من اصحابہ. آپ کے صحابہ وہاں موجود تھے، صحابہ کی ایک جماعت تھی. اس جماعت سے آپ نے کہا بایعونی، مجھ سے بیعت کرو اس بات پر. تو کیا یہ بیعت علی الاسلام تھی مولوی صاحب؟ بیعت کافروں سے تھوڑی ہو رہی ہے کہ یہ بیعت علی الاسلام کیا یہ بیعت علی الجہاد والموت تھی؟
جہاد کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے، نہ کوئی جہاد کا موقع تھا۔ یہ بیعت ہے بیعت علی التقوی، یہ تصوف والی بیعت ہے، یہ تصوف والی بیعت ہے، اور یہی وہ بیعت تھی، ہے نہیں کہہ رہا میں، یہی وہ بیعت تھی جو ہمارے اکابر کے اندر رائج تھی، اور یہ بیعت ہوتی تھی تقوی کے اوپر کہ یہ کام نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے۔ اب یار لوگوں نے کیا کیا کہ اس بیعت کو تبدیل کر دیا ذکر پر، کہ ہم یہ ذکر کریں گے اور یہ ذکر کریں گے، حالانکہ ایسی کوئی بیعت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح ثابت نہیں ہے۔ وہاں تو بیعت یہ تھی کہ یہ نہیں کرو گے، یہ نہیں کرو گے، یہ نہیں کرو گے۔ قرآن مجید کی آیت ہے جو بھی ہم نے آپ کو سنائی کہ جب عورتیں آئیں آپ سے بیعت کریں علی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف۔ اور حدیث عبادہ ابن ثابت میں کیا الفاظ ہیں؟ لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تاتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم ولا تعصوا في معروف۔ وہی سارے الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اتنی بات ہے کہ وہاں جمع مؤنث کے ساتھ ہے، یہاں جمع مذکر کے ساتھ ہے۔ اور اسی سے میرے دوستوں ساتھیوں معلوم ہوتا ہے کہ جو تصوف کی بیعت تھی یا ہونی چاہیے وہ بھی اصل میں بیعت ہے تقویٰ پر، اس لیے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ نہیں ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اعبدکم یا اذکرکم، ایسی کوئی بات نہیں۔ ٹھیک ہے ذکر بڑی نعمت ہے، عبادت نعمت کبریٰ ہے، لیکن اس کے باوجود جو اللہ کے ہاں اکرم ہوتا ہے، عزت والا، وہ کون ہوتا ہے؟ متقی ہوتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو اصل تو تقویٰ ہے کہ آدمی گناہوں سے بچے، وہ متقی ہے۔ اسی لیے ولی اللہ کسے کہتے ہیں؟ آپ تو شاید ولی اللہ اسے کہتے ہوں گے جو ہوا میں اڑتا ہوں یا پھونکے مارتا ہو، لیکن قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیات الدنیا وفي الآخرہ۔ اولیاء اللہ کون ہے؟ کہ جو ایمان لائے اور جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ اصل میں بیعت علی التقوی ہے، اس لیے کہ التقوی ملاک الدین، الورع ملاک الدین۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، مشکاتی کی حدیث ہے، لا تعدل بالرعۃ شیئا، ورع کے برابر تم کسی چیز کو شمار مت کرو۔ پرہیزگار آدمی جو ہے اس کا مقام بہت اونچا ہے۔ اگر ایک آدمی پرہیزگار ہے یعنی متقی ہے، متقی کا مطلب صبح سے شام تک گناہوں سے بچتا ہے، وہ اللہ کے ہاں بڑا معزز ہے، وہ ولی اللہ ہے، وہ مسلمانوں میں سب سے افضل ہے۔ ایک آدمی ہے کہ وہ جناب تہجد بھی پڑھ لیتا ہے، چاش بھی پڑھ لیتا ہے، لیکن رشوت آئے تو وہ بھی اپنے مسلح کے نیچے رکھ لیتا ہے، کچھ تھوڑی سی کرپشن کر لیتا ہے، تھوڑا سا جھوٹ بول لیتا ہے، تھوڑی سی بدماشی چپکے کر لیتا ہے۔ تو مولانا یہ متقی نہیں ہے۔ متقی تو وہ ہوتا ہے کہ جو گناہوں سے بچتا ہو۔ آواز آ رہی نہیں آ رہی مولانا؟ اسی لیے آیت و بیات النساء میں کوئی یہ حکم نہیں کہ کرو گے کرو گے کرو گے، نہیں کریں گے نہیں کریں گے نہیں کریں گے۔ اسی لیے ہمارے اکابر جو ہیں، وہ جو ہمارے اکابر تھے پرانے جی، وہ سارا زور لگاتے تھے تقوی کے اوپر کہ گناہ چھوڑو، ریا چھوڑو، کبر چھوڑو، تکبر چھوڑو، حسد چھوڑو، بغض نکالو اندر سے۔ ورنہ آدمی اچھا لباس پہن لیتا ہے، اپنا ٹوپی شوپی واسکٹ پہن کے آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، بڑا نیک لگتا ہے، لیکن نیک لگنا اور ہے اور اندر سے نیک ہونا یہ اور ہے۔ زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ اسٹائل بنا کے کپڑے پہن کے کھڑے ہو جاؤ، حضرت بن جاؤ گے، لیکن حضرت تو وہ ہوتا ہے جو متقی ہو،
اصل حضرت تو وہ ہوتا ہے جو متقی ہو. کپڑوں سے کوئی حضرت نہیں بنتا مولانا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے یہاں کپڑوں کا کوئی اہتمام اتنا نہیں تھا. اسی لیے روایات میں آپ نے پڑھ لیا مشکات کے اندر کہ ایک صحابی نے ایک ہی کپڑے کے اندر نماز پڑھی اور دوسرا کپڑا جو ہے وہ رکھا ہوا تھا. تو جو تابعی تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ ایک ہی کپڑے کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں. فرمایا اسی لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ تم بے وقوف ہو دیکھ لو کہ ایک کپڑے کے اندر بھی ہم نماز پڑھا کرتے تھے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو اصل بات جو ہے وہ ہے تقوی کی, اور تقوی کرنے کا نام نہیں ہے, تقوی جو ہے وہ نہ کرنے کا نام ہے. اسی لیے آیت بیعت النساء میں جتنی چیزوں پر بیعت لی گئی سب کا تعلق لا 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 لا. اور حدیث عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ میں بھی آپ نے صحابہ سے جو بیعت لی وہ سب بیعت تھی لا 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 لا, یہ نہیں کریں گے, یہ نہیں کریں گے, یہ نہیں کریں گے. یہ تھی ہمارے اکابر کے ہاتھ آئی. اور آپ تو اب خود جانتے ہو کہ اگر کوئی آدمی آج کل کسی سے بیعت ہو اور دوسرے کو پتہ چلے تو وہ کہتا ہے بھائی تم بیعت ہو گئے, حضرت نے کیا وظیفے بتائے. کوئی اصل جو بیعت ہو رہی ہے وہ کس کے لیے ہو رہی ہے؟ وظیفوں کے لیے ہو رہی ہے. حالانکہ بیعت وظیفوں کے لیے نہیں ہوتی والد صاحب, وظیفے تو آپ کسی بھی کتاب سے دیکھ کے پڑھ سکتے ہو. اصل جو بیعت ہوتی ہے وہ تو اندر کا گند نکالنے کے لیے ہوتی ہے. اس لیے کہ دیکھنے میں ہم مجھ سمیت ہم سب کتنے ہیں, سب ملا کے 400 سے زیادہ ہی ہم سب نیک ہیں ماشاءاللہ. دیکھنے میں آئینے میں کھڑے ہوں گے ہم سبھی نیک ہیں, لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا خرابیاں موجود ہیں. کسی کے اندر تکبر ہے, کسی کے اندر خباثت ہے, کوئی جھوٹ بولتا ہے, کوئی فلاں ہے فلاں ہے. تو دیکھنے میں نیک ہے, اندر سارے کے سارے برے مادے بھرے ہوئے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اسی کو فرماتے تھے اگر کسی کو بزرگ بننا ہے تو کہیں اور جاؤ. فرمایا بزرگ بننا کیا مشکل ہے, کرتا لمبا کر لو, ہاتھ میں تسبیح لے لو, بس بزرگ بن گئے. لیکن فرمایا انسان بننا بہت مشکل ہے. انسان کا مطلب مسلمان بننا جو جھوٹ نہ بولتا ہو, دھوکہ نہ دیتا ہو, گناہوں سے بچنے والا ہو, ایسا مسلمان بننا مشکل ہے. بہرحال تیسری قسم ہو گئی. تیسری قسم کو ہم کیا کہیں گے؟ آپ اس کو حدیث آیت بیعت النساء کہہ لو, آپ اس کو حدیث عبادہ ابن صامت کہہ لو, لیکن دونوں کی بنیاد ہے تقوی کے اوپر. اس لیے اس کی تعبیر آسان یہ ہے کہ تیسری بیعت ہو گئی بیعت علی تقوی, کہ بیعت لی جائے مسلمانوں سے تقوی کے اوپر. اور یہی وہ بیعت ہے جو صوفیہ کے اندر رائج تھی اور آج کل بھی کہیں کہیں کسی جگہ میں رائج ہے. چوتھی بیعت ہے بیعت علی الخلافت والامارہ, کہ کسی خلیفہ اور امیر کے ہاتھ پر بیعت کی جائے علی السمع والطاعہ, کہ ہم اس کی بات سنیں گے اور اس کے جائز احکام کی اطاعت کریں گے. جیسا کہ تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے سب سے پہلے بیعت کی ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر, پھر بیعت کی عمر فاروق کے ہاتھ پر, پھر عثمان غنی کے ہاتھ پر, پھر علی مرتضیٰ کے ہاتھ پر, پھر حسن ابن علی کے ہاتھ پر, پھر معاویہ ابن ابی سفیان رضوان اللہ علیہ مجمعین رضی اللہ عنہ مجمعین, ان سب کے ہاتھ پر بیعت ہوئی. یہ بیعت علی الاسلام تھی نہیں, بیعت علی الجہاد تھی نہیں, بیعت علی التقوی تھی نہیں, یہ بیعت علی السمع والطاعت تھی. اور یہ بیعت کہلاتی ہے بیعت علی الخلافت والامارہ. تو یہ 4 قسم کی بیعتیں ہیں اور یہ سب قرآن سے, حدیث سے اور اجماع سے ثابت ہے. بیعت علی الاسلام بھی ثابت ہے, بیعت علی الجہاد والموت بھی ثابت ہے, بیعت علی التقوی بھی ثابت ہے, اور بیعت علی الامارۃ والخلافہ بھی ثابت ہے. تو یہ جو حدیث ہے عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کی, اس کا تعلق ہے بیعت علی التقوی سے. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اصل حدیث سے اتنی غرض نہیں ہے, وہ تو اول میں بھی پڑھا کر آئے ہیں, کتاب الایمان میں انہوں نے ذکر کر دی ہے. انہوں نے صرف یہ لفظ اٹھانا تھا کہ وہ شہیدہ بدر, کہ یہ روایت ہے عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ سے جو غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے. چلو جی.
وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا حذيفة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبنى سالما وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه حتى أنزل الله تعالى ادعوهم لآبائهم فجاءت سهلة النبي صلى الله عليه وسلم سهلة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. اچھا بھائی، وہ کچھ دن پہلے میں نے ایک مسئلہ ذکر کیا تھا اور اس میں مجھ سے غلطی ہو گئی، تو وہ میں اپنی غلطی درست کر لوں. وہ یہ ہے کہ جب وہ بات آئی تھی نا کہ حضرت حاطب بن ابنی بلتع رضی اللہ عنہ کی ہے نا، تو اس میں یہ بات آئی تھی کہ چونکہ حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ عنہ سے جو غلطی ہوئی تھی اس کا تعلق تعزیر سے تھا، تو تعزیر جو ہے وہ تو معاف ہو جاتی ہے اور وہ حاکم کے اختیار میں ہوتی ہے. تعزیر زیادہ سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، قتل تک چلی جا سکتی ہے، اور تعزیر کم سے کم بھی ہو سکتی ہے. تو میں نے اس وقت میں یہ بات عرض کی تھی کہ تعزیر میں تو کمی زیادتی ہو سکتی ہے، وہ حاکم کے اختیار میں ہے، مگر حدود میں کوئی فرق نہیں ہوتا. لو ان فاطمۃ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا. تو وہاں ہم نے ایک یہ بات ذکر کی تھی کہ ایک صحابی تھے رضی اللہ عنہ، تو ان پر حالانکہ وہ بدری صحابی تھے لیکن ان پر حد جاری کی گئی تھی. تو اس وقت میں ہم نے غلطی سے نام لے لیا تھا کس کا؟ عثمان ابن مظعون کا. حالانکہ وہ عثمان ابن مظعون نہیں، قدامہ ابن مظعون ہے، قدامہ ہے. تو وہ اگر کسی نے لکھا ہو تو اس کو ٹھیک کر لے کہ وہ جو صحابی ہیں وہ عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ. میرے منہ سے نکل گئی 2 مرتبہ، مجھے بیچ میں خیال آیا، لیکن اس وقت خیال آتا ہے جب میں کہیں باہر مسجد میں ہوتا ہوں یا دارالفتہ میں ہوتا ہوں یا کہیں جا رہا ہوتا ہوں، اوہو کہ بھئی یہ غلطی ہو گئی. تو سوچتا تھا کہ کبھی جا کے بہت تصحیح کروں گا اس کی، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ، چونکہ عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ نہیں. عثمان مظعون تو بہت جلدی انتقال ہو گیا تھا، ان کا شہید بھی نہیں ہوئے تھے، انتقال ہو گیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انتقال ہو گیا تھا. بلکہ جنت البقیع کے اندر جو سب سے پہلی قبر بنی ہے وہ عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کی ہے. اور یہ جو واقعہ ہوا ہے صحابی رضی اللہ عنہ پر حد شرب کا، یہ عمر فاروق کے زمانے میں ہوا ہے. اور یہ واقعہ جو ہے یہ عثمان ابن مظعون کا تو ہو ہی نہیں سکتا، نہ ہے یہ واقعہ کس کا؟ قدامہ ابن مظعون. چلو جی، بات ختم ہو گئی. اب حدیث شریف لے لو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یہ کفارۃ المجلس کی دعا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی لیے تلقین کی کہ آدمی جب بات کرتا ہے تو بسا اوقات اس کے منہ سے جو غلط بات نکل جاتی ہے، تو اگر آدمی نے عمدن یہ بات نہ کہی ہو، غلطی سے ہو جائے اور آدمی یہ کفارۃ المجلس پڑھ لے تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اچھا جی، اب یہ روایت ہے حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب قال اخبرنی عروۃ بن الزبیر عن عائشہ رضی اللہ عنہا وعنہم زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضرت عروہ بن زبیر نے حدیث نقل کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، اور عروہ بن زبیر جو ہے نا وہ کثرت سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے حدیثیں نقل کرتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کی سگی خالہ ہیں، کیونکہ عروہ بن زبیر جو ہیں وہ بیٹے ہیں اسماء بنت ابی بکر الصدیق. حضرت عروہ
بیٹے ہیں زبیر ابن العوام کے، اور زبیر ابن العوام کی جو بیوی ہیں وہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق ہیں، اور حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق کی بہن جو ہے وہ حضرت عائشہ بنت ابی بکر صدیق ام المومنین رضی اللہ عنہا ہے۔ اتنی بات ہے کہ حضرت اسماء کی والدہ اور ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ اور ہیں، وہ دونوں علاتی بہنیں ہیں، والد ایک ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، لیکن ان کی جو والدہ تھیں اسماء کی وہ مشرکہ تھیں، جیسا کہ آگے بخاری میں آ جائے گا، اور بعد میں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس سے چلی بھی گئی تھی، یا ابو بکر صدیق نے ان کو طلاق دے دی تھی، اللہ عالم۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو والدہ تھی ام رومان، وہ تو نبی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی رہی ہیں، وہ مسلمان تھی اور صحابیہ ہیں، اور تو بہرحال حضرت اسماء اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما یہ دونوں بہنیں ہیں، اور حضرت عروہ ابن زبیر یہ بیٹے ہیں حضرت اسماء کے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے کیا ہو گئے؟ بھانجے۔ بھانجے کا خالہ سے پردہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ شریعت میں نہیں ہوتا، تو بھانجے کا خالہ سے کوئی پردہ نہیں ہے، تو اسی لیے تو عروہ ابن زبیر جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہاں جاتے رہتے تھے، اندر بیٹھتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے بہت روایتیں نقل کی ہیں، انہی میں یہ بھی روایت ہے۔ روایت یہ ہے کہ ان ابا حذیفہ وکان ممن شہد بدرا، کہ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ اور یہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہوں۔ اب یہ حدیث جو ہے یہ کتاب الرضا سے متعلق ہے، اصل میں اگر یہ آتی تو کتاب الرضا میں آتی، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اس کو ادنا مناسبت کے ساتھ ذکر کر دیا، اس لیے کہ اس میں لفظ آیا ہے ابو حذیفہ وکان ممن شہد بدر۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو کتاب الرضا میں بھی نہیں لائے، وہاں بھی ہلکا سا اشارہ کیا اور نکل گئے ہیں، اس حدیث کو انہوں نے بخاری میں ذکر ہی نہیں کیا، حالانکہ حدیث کا کچھ حصہ لے کر آ رہے ہیں، لیکن جو اصل حدیث ہے جس کا تعلق ارضاء کبیر سے ہے تو وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نہ یہاں ذکر کیا نہ کتاب الرضا میں ذکر کیا، اور اس کو ذکر کیا امام مسلم نے اور امام ابو داؤد میں نے، چنانچہ صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد میں یہ روایت پوری تفصیل کے ساتھ آئی ہے۔ ارضاء الکبیر کا مسئلہ اس سے متعلق ہے، اگر موقع ہوا تو انشاءاللہ میں عرض کر دوں گا۔ تو یہ روایت ہے عائشہ رضی اللہ عنہا سے، وہ یہ کہتی ہیں کہ ابو حذیفہ یہ بھی ان لوگوں میں سے تھے جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ اگلی بات یہ سمجھو کہ ابو حذیفہ کون ہے، تو ابھی غزوہ بدر میں آپ نے 3 بڑے کافروں کا نام پڑھا تھا، شیبہ ابن ربیعہ، عتبہ ابن ربیعہ، ولید ابن عتبہ، ہے نا، کہ ان کے مقابلے کے لیے 3 بڑے صحابہ نکلے تھے، حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ ابن الحارث۔ تو یہ جو 3 کافر تھے مارے گئے تھے، عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ، ولید ابن عتبہ، اور یہ تینوں مشرکین مکہ کی طرف سے آئے تھے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ عتبہ ابن ربیعہ کے جو بیٹے تھے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی تھے، اور وہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی طرف سے شریک تھے۔ اسی لیے ہمارے استاد حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انصار کے لیے مشرکین مکہ کو مارنا کوئی مشکل نہیں تھا، ان کا کوئی رشتہ داری ان سے نہیں تھی، لیکن مہاجرین میں سے ہر مہاجر اس کی رشتہ داری تھی کس سے؟ مشرکین مکہ سے ڈائریکٹ رشتہ داری تھی، قریب کی یا دور کی۔ اسی لیے انصار کی جو تلواریں پڑ رہی تھی سب فریق مخالف پہ پڑ رہی تھی، اور مہاجرین کی جتنی تلواریں پڑ رہی تھی وہ اپنے ہی رشتہ داروں پر پڑ رہی تھی۔ اسی لیے مہاجرین کا مقام اونچا ہے، اس لیے کہ مہاجرین نے
بڑی قربانیاں دی ہیں، گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، اور اس کے علاوہ ان کی جو تلواریں اٹھی ہیں وہ ساری اپنے لوگوں پر اٹھی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ جو عتبہ ابن ربیعہ کے بیٹے تھے وہ جہاد میں شریک تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، غزوہ بدر میں مجاہد تھے، اور ان کے باپ، ان کے چچا اور چچا زاد بلکہ بھائی، چچا زاد بھی نہیں بلکہ سگا بھائی، کیونکہ عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ، ولید ابن عتبہ، اور یہ ہے ابو حذیفہ ابن عتبہ۔ پتہ نہیں آواز آ رہی نہیں آ رہی والے سے؟ اب یہ سگا بھائی سامنے ہے، سگا باپ سامنے ہے، اور سگا چچا سامنے ہے، اور یہ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ جو ہے غم زدہ ہے، غم تھا ان کو، تو فرمایا کہ تمہیں غم ہے اپنے والد کا اور بھائی کا اور چچا کا؟ کہا یا رسول اللہ مجھے موت کا تو اتنا غم نہیں ہے، لیکن جہنم کا ڈر ہے، خوف ہے، اور مجھے غم ہے اس بات کا کہ یہ جہنم میں جائیں گے، اگر یہ مسلمان ہو جاتے تو جہنم سے بچ جاتے۔ تو یہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ جو عتبہ ابن ربیعہ کے بیٹے تھے اور یہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تبنا سالما، انہوں نے بیٹا بنا لیا تھا سالم مولا سالم کو۔ اب یہ سالم بھی ایک بڑے مشہور صحابی ہیں اور یہ بھی قرآن مجید کے بڑے خادم ہیں، ان کو کہا جاتا ہے سالم مولا ابی حذیفہ، سالم مولا ابی حذیفہ۔ لیکن اگر آپ اول نظر میں سنیں گے سالم مولا ابی حذیفہ تو آپ یہ سمجھیں گے کہ سالم ہے اور ابو حذیفہ نے ان کو آزاد کیا ہوگا، اس لیے ان کا لقب ہو گیا سالم مولا ابی حذیفہ، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ سالم جو تھے وہ غلام تھے ایک خاتون کے جن کا نام تھا سبیتہ ابن یعار، سا سے سا اور تا، سبیتہ سا اور تا، سبیتہ ابن یعار۔ اس خاتون نے سالم کو، بچے تھے یہ، آزاد کر دیا۔ جب آزاد کر دیا تو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس بچے کو اپنے گھر میں رکھ لیا اور اس کو اپنا بیٹا بنا لیا اور بیٹوں کی طرح اس کی پرورش کی۔ جب بیٹوں کی طرح پرورش کی تو ان کے سب نگران اور ان کے ولاء الموالات حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ سے تھی، تو اب یہ مشہور ہو گئے سالم مولا ابی حذیفہ، حالانکہ حقیقت میں یہ سالم مولا سبیتہ ہیں، اور سالم مولا ابی حذیفہ ان کو ولاء العتاقہ کی وجہ سے نہیں کہا جاتا بلکہ ولاء الموالات کی وجہ سے کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ان کو متبنہ بنا لیا تھا۔ تو اس روایت میں آ رہا ہے تبنا سالما کہ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے سالم کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ وَأَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ، اور سالم سے نکاح کرا دیا تھا اپنی بھتیجی کا، اور بھتیجی کون تھی؟ بھتیجی کا نام تھا ہند، اور بھتیجی جو تھی وہ ولید ابن عتبہ کی بیٹی تھی، وہی ولید ابن عتبہ جو کافروں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف شریک ہوئے اور پھر مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارے گئے، ان کی بیٹی تھی ہند۔ جب ولید ابن عتبہ کی تو موت ہو گئی، جب تو ان کی جو بیٹی تھی وہ ہند، وہ بعد میں مسلمان ہو گئی، تو اور چچا یعنی حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ ان کے ولی بنے، تو انہوں نے اپنی بھتیجی کا نکاح کرا دیا سالم سے۔ آواز آ رہی نہیں آ رہی؟ اگلی بات یہ سمجھو کہ سالم جو ہیں وہ قریش سے تعلق نہیں رکھتے تھے، وہ تو غلام تھے،
اور یہ جو عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ، ولید ابن عتبہ، ابو حذیفہ ابن عتبہ ابن ربیعہ، یہ سارے کے سارے قریش کے لوگ تھے، اور قریش کے بھی معزز لوگوں میں شمار ہوتے تھے یہ. اسی سے آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب النکاح میں یہ مسئلہ ذکر کریں گے کہ اگر لڑکا اونچے درجے کا ہو اور وہ اگر لڑکی کسی اونچے درجے کی ہو اور وہ غیر کفر میں لڑکی بھی راضی ہو اور لڑکی کا جو ولی ہے وہ بھی راضی ہو تو یہ نکاح جائز ہے. مثلا سید لڑکی ہے یا آپ لوگوں کے ہاں کوئی معزز لڑکی ہو تو اس کا نکاح اگر غیر سید سے یا کم درجے کے کسی لڑکے سے کر دیا جائے، مثلا کسی ایسے غلام سے کر دیا جائے جو آزاد ہو چکا ہے اور لڑکی بھی اس پر راضی ہو، نمبر 1 قید، اور لڑکی کا ولی بھی راضی ہو، قید نمبر 2. جب یہ دونوں شرطیں پائی جائیں تو آیا یہ نکاح جائز ہے یا نہیں ہے. تو آپ لوگوں کے مذہب کا تو پتہ نہیں، کیونکہ سنا مانسیرا وغیرہ میں اس کو برا سمجھتے ہیں یا ناجائز سمجھتے ہیں. ایک وہاں کو صاحب بھی گزرے ہیں وہ بھی اس کو ناجائز سمجھتے تھے کہ سید لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا غیر سید سے. حالانکہ یہ جو سب لوگ تھے یہ قریش کے لوگ تھے، لڑکی قریش کی تھی اور اس کا نکاح ہوا ہے حضرت سالم رضی اللہ عنہ سے، اور وہ آزاد کردہ غلام تھے. اس سے مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر قریشی لڑکی کا نکاح یا سید لڑکی کا نکاح یا کسی اونچے درجے کی لڑکی کا نکاح کسی نچلے درجے کے مرد سے کر دیا جائے جبکہ لڑکی بھی راضی ہو اور لڑکی کا ولی بھی راضی ہو تو شرعاً جائے. اب یہ ساری بحث آگے کتاب النکاح میں آئے گی. تو بہرحال یہ مسئلہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب النکاح میں مستنبط کیا ہے. اس میں روایت میں آ رہا ہے کہ تبنا سالما، کہ ابو حذیفہ نے سالم کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا. وانکحہ بنت اخیہ ہند بنت الولید ابن عتبہ، اور سالم کا نکاح کرا دیا تھا اپنی بھتیجی ہند سے جو ولید ابن عتبہ کی بیٹی تھی. وَهُوَ مَوْلًا لِامْرَأَةٍ مِّنَ الْأَنصَارِ، اور وہ ہوا کے نیچے کیا لکھا ہے؟ 2 لکھا ہی نہیں لکھا، اور پیچھے 2 کہاں لکھا ہوا ہے؟ سالم کے نیچے. یہ بھی پتا تھا یا نہیں تھا؟ یا یہ بھی پتا نہیں؟ یہ تو ہدایت النام سے چلا آ رہا ہے. تو یہ ضمیر کا مرجع متعین کرنے کے لیے یہ نشانات لگا دیے جاتے ہیں تاکہ اگر طالب علم باقی پڑھنے والا ہو استاد سے پوچھ لے تو اس کو سمجھ میں آ جائے، اور نہ پڑھنے والا ہو تو دورے میں آ جاتا ہے، اس کو یہی پتہ نہیں ہوتا کہ 12 کیا لکھا ہوا ہے اور 10 کیا ہے اور 20 کیا ہے. تو یہاں انکحہ کی ہو ضمیر راجع کس کی طرف؟ سالم کی طرف، کہ سالم کا نکاح کرا دیا اپنی بھتیجی ہند بنت الولید ابن عتبہ سے. اور سالم جو تھے وہ آزاد کردہ غلام تھے انصار کی ایک عورت کے. انصار کی عورت کا نام کیا تھا؟ سبیتہ. آپ کے حاشیے میں بھی لکھا ہوا ہے وَكَانَ سَالِمٌ عَبْدًا لِسُبَیتہ بِضَمِّ الْمُثَلَّثَةِ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَإِسْكَانِ التَّحِيَّةِ وَبِالْفَوْقِيَّةِ. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ فوقیہ سے مراد تا اور تحیہ سے مراد یا. تو سبیتہ یہ ہے اس کا نام. اچھا جی. کما تبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیدن، اور حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سالم کو اسی طرح بیٹا بنا لیا تھا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو بیٹا بنا لیا تھا. وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ. اور دور جاہلیت میں جو کسی کو بیٹا بناتا تھا لوگ اسی کی طرف اس کی نسبت کرتے تھے، اور وہ متبنی کی میراث کا وارث بنتا تھا. وہ متبنا
متبنی کی میں نے لفظ ایجاد کر لیا تاکہ آسان ہو جائے. تو متبنہ جو تھا وہ اس متبنی کی میراث کا وارث بھی ہوتا تھا. حتی انزل اللہ، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نازل کر دی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اور آیت نازل کر دی ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، اپنے آبا کی طرف ان کو منسوب کرو، یہی اللہ کے ہاں انصاف کرنے والی بات ہے. چنانچہ آپ پرورش کرنے والے کی طرف اپنی بلدیت منسوب نہیں کر سکتے. اگر چچا نے پالا ہے، تایا نے پالا ہے، نانا نے پالا ہے، آپ اس کو والد قرار نہیں دے سکتے، ناجائز ہے. کیونکہ قرآن مجید نے صاف فرمایا وَادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب یہ دیکھو اس میں کتنے مباحث ہیں اس حدیث شریف کے اندر، لیکن کتاب المغازی میں صرف اس لیے ذکر کیا گیا اس کو کہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ یہ بدری صحابی ہے، اور یہ وہ صحابی ہے کہ ان کا باپ، ان کا چچا، ان کا سگا بھائی وہ کافر تھے اور کافروں کی طرف سے شریک ہوئے اور مارے گئے. اور یہ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ جو تھے یہ مسلمان تھے. اب آگے آ رہا ہے فجاءت سہلۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو سہلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فذکر الحدیث، پھر راوی نے حدیث ذکر کی. اب بین سطور میں تو لکھا ہوا ہے سیاحتی فی کتاب النکاح، حالانکہ کتاب النکاح میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث پوری ذکر نہیں کی. اب کیا حدیث ہے؟ وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت سہلہ یہ بیوی تھی ابو حذیفہ کی. کس کی بیوی تھی؟ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ، وہی بدری صحابی جن کا ذکر چل رہا ہے، جنہوں نے سالم کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا. تو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کی بیوی کا نام تھا سہلہ. اب ہوا یہ کہ یہ بچے تھے سالم، ان کو پالا کس نے؟ ابو حذیفہ نے. اور جو مرد ہے وہ تو چلا جاتا ہے گھر سے باہر، بچہ جو ہے وہ کس کے پاس رہتا ہے؟ عورت کے پاس، ماں کے پاس رہتا ہے. تو حضرت سہلہ رضی اللہ عنہا جو تھی وہ ماں کی جگہ میں تھی. اس کی چھوٹے سے بچے تھے تو ان کو پرورش کی، ان کو کھلایا پلایا، اور جس طرح ایک ماں پرورش کرتی ہے اس طریقے سے ان کی پرورش کی. بعد میں آیت نازل ہو گئی ادعوہم لآبائہم. چنانچہ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ میرا حقیقی بیٹا نہیں ہے، اور میں نے جو اس کو بیٹا قرار دیا ہے اس پر احکام شریعہ مرتب نہیں ہوں گے. بیٹا کہنے سے بیٹا نہیں بنتا. یا آپ نے کسی عورت کو نامحرم کو بہن بنا لیا، اس سے وہ بہن نہیں بنتی. وہ بہن آپ کو بھائی بنا لے گی، آپ بھائی نہیں بنیں گے. اسی طرح جو متبنہ ہے اگر کسی کو اپنا بیٹا بنا لے گا تو حقیقی بیٹا نہیں بنے گا. اب سالم نے پرورش پائی ابو حذیفہ کے گھر میں، اور پرورش کی ابو حذیفہ نے اور ان کی بیوی سہلہ نے. اب ہوا یہ کہ یہ جوان ہو گئے، داڑھی نکل آئی، جیسے آپ لوگوں کے داڑھی نکل آئی. اب جناب جب یہ جوان ہو گئے تو ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ ان کو ناگوار ہوتا تھا کہ یہ نوجوان میرے گھر میں کیوں آتا، اور وہ اس لیے آتے تھے کہ پالا ہی کس نے تھا؟ ابو حذیفہ نے اور ان کی بیوی نے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ میرے ماں باپ ہیں، انہوں نے بچپن میں مجھے پالا اور مجھ پر احسان کیا. تو وہ آتے تھے گھر میں. جب وہ گھر میں آتے تھے اور سالہ کو سلام ولام کرتے تھے، بیٹھتے تھے، تو ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بڑا ناگوار ہوتا تھا کہ یہ جوان آدمی جو نامحرم ہے یہ میری بیوی کے پاس کیسے آ گیا. اور باقی بات تو ٹھیک تھی کہ تھے تو وہ نامحرم ہے، جو کہ کوئی اور رشتہ تو تھا نہیں، صرف تبنی کا رشتہ تھا، اور تبنی سے احکام شریعہ مرتب نہیں ہوتے. اب آگے وہ بحث ہے ارضاء کبیر کی کہ حضرت سہلہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ
آپ تو جانتے ہیں کہ میں نے اور میرے شوہر نے سالم کو پالا ہے، وہ چھوٹا بچہ تھا اور ہم نے اس کی پرورش کی، وہ مجھے ماں کی جگہ میں سمجھتا ہے اور ابو حذیفہ کو باپ کی جگہ میں سمجھتا ہے۔ تو جب وہ گھر میں آتا ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ میرے شوہر کا رنگ بدلتا ہے، ناگوار ہوتا ہے ان کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا دودھ نکال کر اس کو پلا دو۔ چنانچہ حضرت سہلہ رضی اللہ عنہ نے اپنا دودھ نکال کر حضرت سالم رضی اللہ عنہ کو پلا دیا، اور بعد میں فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے دودھ پلایا اس کے بعد سے میرے شوہر کی ناگواری ختم ہو گئی۔ اب یہ بتایا کس نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور عمل کیا صحابیہ نے۔ اب اگلا مسئلہ کھڑا ہو گیا، مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا کہ اگر کسی بڑے کو دودھ پلایا جائے، جیسے آپ داڑھی والے ہیں، تو اس سے رضاعت کے احکام ثابت ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو تمام صحابہ رضوان اللہ اجمعین اور تمام ائمہ اس بات پر متفق ہے کہ اس پر رضاعت کے احکام ثابت نہیں ہوں گے، کیونکہ رضاعت صرف معتبر ہوتی ہے 2 سال کے اندر عند جماہیر العلماء، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زیادہ سے زیادہ 2.5 سال تک، جو بحث آپ نے ہدایہ کے اندر پڑھ لی ہے۔ لیکن جمہور علماء کے نزدیک 2 سال کے بعد، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2.5 سال کے بعد، حتیٰ کہ 2.25 سال کی عمر میں بھی اگر کسی بچے نے کسی خاتون کا دودھ پیا ہوگا تو وہ اس کی رضاعی ماں نہیں بنے گی عند جماہیر العلماء۔ تمام علماء کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے۔ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ فرماتی تھی کہ سالہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ میرے سامنے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا، اور اس طرح ارضاء کبیر ہوا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے ارضاء کبیر کو معتبر مانتی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ارضاء کبیر کو معتبر مانتی تھی، لیکن باقی جتنے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کوئی بھی اس کا قائل نہیں تھا، حتیٰ کہ جتنی ازواج مطہرات تھیں وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہ نکیر کرتی تھی اور کہتی تھی کہ عائشہ کو کیا ہو گیا، کیسی بات کر رہی ہیں۔ اور یہ ارضاء کبیر تو خصوصیت تھی حضرت سالم کی، کوئی خصوصیت ہوگی ہمیں نہیں معلوم، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ارشاد ہے کہ الا ما فتق الامعاء، آگے روایت آ جائے گی کتاب الرضاع کے اندر کہ صرف رضاعت وہ معتبر ہوتی ہے جو آنتوں کو پھاڑے، یعنی جو چھوٹی عمر میں 2 سال کے اندر اندر جو رضاعت ہو وہ معتبر ہوتی ہے، اس کے علاوہ معتبر نہیں ہوتی۔ بلکہ بڑے کا تو دودھ پینا ہی جائز نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی شادی شدہ ہو اور اس کی بیوی کے ہاں دودھ ہو بچے کا، تو شوہر کے لیے دودھ کو پینا جائز نہیں ہے، ناجائز ہے بالکل۔ اور اگر کوئی آدمی اس ناجائز پر خدا نخواستہ مبتلا ہو جائے، اب اگلا مسئلہ یہ ہوگا کہ نکاح باقی ہے یا نہیں ہے، اور یہ بیٹا شوہر بیٹا بن گیا یا نہیں بن گیا۔ تو جمہور علماء فقہا محدثین کے نزدیک اس ارضاء کبیر کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کام ہی غلط ہے اور اس پر رضاعت کے احکام ثابت نہیں ہوتے۔ اب دیکھو، اور اس سے 2 باتیں ثابت ہوئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عظمت سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ تمام ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ علم والی کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ لیکن بڑے سے بڑا عالم بھی، بڑے سے بڑا صحابی بھی اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے جو جمہور کے خلاف ہے تو اس کو احترام کے ساتھ رد کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے قول اور حضرت سہلہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو جمہور علماء میں سے کسی نے قبول نہیں کیا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث 2 جگہ ذکر کی ہے۔ یہاں ذکر کی کتاب المغازی میں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ بدری صحابی ہے، پھر کتاب النکاح میں بھی آگے ذکر کریں گے، لیکن وہاں اس سے یہ مسئلہ ثابت کریں گے کہ اگر لڑکی اونچے گھرانے کی ہو اور لڑکا نچلے گھرانے کا ہو تو لڑکی اور ولی کی اجازت سے
کسی ادنا درجے کے شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. جب ابھی کے ہو سکتا ہے، جیسا کہ ولید ابن عتبہ کی بیٹی کا نکاح ہو گیا ایک غلام سے جو آزاد کرتا غلام تھے سالم مولا، ابھی ہو جائے. لیکن عجیب بات ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کو کتاب الرضا میں ذکر ہی نہیں کیا. 2 جگہ ذکر کیا ہے اور دونوں جگہوں میں آدھی حدیث لے کر آئے ہیں جس کا تعلق صرف مغازی سے یا نکاح سے تھا. لیکن جو اصل مسئلہ تھا ارضاء کبیر کا، جو ثابت ہوتا ہے صحیح مسلم سے اور ابو داؤد سے، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر نہیں کیا. اور ان کا ذکر کرنا خود اس بات کی گویا اشارہ ہے کہ میرے نزدیک یہ حدیث ارضاء کے مسئلے میں حجت نہیں ہے، آپ اس حدیث سے استدلال نہیں کر سکتے. اب دیکھو اس کے ہے آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے فجاءت سہلہ، قولہ فجاءت سہلۃ بنت سہیل بن عمرو القرشیہ العامریہ امرأۃ ابی حذیفہ، ہے نا؟ ولیست ہی التي اعتقت سالما فإن تلك انصاریۃ وهذه قرشیۃ. جاء سهلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن سالما بلغ مبلغ الرجال وإنه يدخل علينا وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا فقال أرضعيه. آگے پتہ نہیں کیا لکھا ہے. وَيَذْهَبُ مَا فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ وَفِيهِ بَحْثٌ مَذْكُورٌ فِي مَوْضِعِهِ. تو وہ بحث پھر ارضاء کبیر کی ہے جو اپنی جگہ میں ذکر کرے. چلو جی آگے. وبه قال علي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن زكوان عن الربيع بنت معوذ قال رضي الله عنهم قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني وجويريات يضربن بالدف يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر حتى قالت جارية وفينا نبي يعلم ما في غد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين. اب یہ جو روایت ہے یہ بھی اصل میں کتاب النکاح کی روایت ہے. اور وہاں امام بخاری رحمہ اللہ کتاب النکاح میں اس کو ذکر کریں گے کہ نکاح کے موقع پر یا ولیمے کے موقع پر دف بجانا جائز ہے یا نہیں ہے. تو یہ مسئلہ بتائیں گے کہ دف بجانا جائز ہے. اور دف وہ ہوتا ہے جو ایک طرف سے بند ہوتا ہے اور دوسری طرف سے کھلا ہوتا ہے. ڈھول دونوں طرف سے بند ہوتا ہے تو وہ تو آلات موسیقی میں شمار ہوتا ہے. لیکن اگر دف ہو تو اس کے بجانے کی گنجائش ہے. تو وہاں یہ مسئلہ آئے گا کتاب النکاح کے اندر. مگر امام بخاری رحمہ اللہ ادنا مناسبت کے ساتھ اس کو یہاں ذکر کرنا چاہتے ہیں. حدثنا علی قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن زکوان عن الربیع بنت معوذ. اب دیکھو یہ وہی معوذ ابن عفرا، معاذ ابن عفرا، معاذ ابن عمرو ابن الجموح ہے. تو یہ معوذ جو تھے ان کی شہادت ہو گئی تھی غزوہ بدر ہی میں. یہ جو معوذ تھے ان کی شہادت ہو گئی تھی. تو ان کی بیٹی تھی ربیع. جب ان کا نکاح ہوا تو شہید کی بیٹی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے نکاح میں تشریف لائے اور آ کر ان کے قریب بیٹھے. تو روایت ہے ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا سے قالت، وہ فرماتی ہیں کہ دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ بنی علی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے غداۃ بنی علی، اس صبح کو جس صبح میرے اوپر بنا کی گئی، یعنی جس میں مجھ پر رخصتی کی گئی. غدات کہتے ہیں صبح کو، اور بنی علیہ اور بنا بہا، یہ لفظ آپ آگے بار بار پڑھیں گے مختلف جگہوں میں. کتاب المغازی میں آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنا بہا فلاں خاتون کے ساتھ بنا کی، تو بنا بہا یا بنی علیہ یہ کنایا ہوتا ہے کس سے؟ رخصتی سے. اور ہوتا یہ تھا، اور آج کل بھی بعض علاقوں میں ہوتا ہے کہ جب
رخصتی ہوتی ہے تو میاں بیوی کے لیے کچھ چادریں وادریں لگا کے کچھ سیج سی بنا دی جاتی ہے مسحری کے اوپر، تو اوپر بھی کچھ چادر ڈال دیتے ہیں، دائیں بائیں بھی خوبصورت سی چادریں ڈال دیتے ہیں، خوشی کا موقع ہوتا ہے، نکاح ہوتا ہے تو ایک سیج سی بنا دی جاتی ہے لڑکی کے لیے، دولہا دلہن کے لیے، تو اس زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا۔ تو پھر یہ لفظ کنایہ ہو گیا رخصتی سے، چاہے وہ سیج بنائی جائے چاہے سیج نہ بنائی جائے۔ تو غداۃ بنی علیہ، وہ صبح کہ جس صبح میں میرے اوپر بنا کی گئی یعنی میری رخصتی ہوئی۔ فجلس علی فراشی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر بیٹھ گئے۔ ایک کونے میں یہ بیٹھی ہوئی تھی، دوسرے کونے میں آ کر اسی بستر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھ گئے۔ فرمایا کہ مجلسی کا منی، ربیہ بنت معاوض خالد ابن زکوان سے کہتی ہیں کہ جس طرح تم میرے قریب میں بیٹھے ہوئے ہو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور اسی بستر پر قریب میں بیٹھ گئے تھے۔ فجلس علی فراشی کمجلسی کا منی، جیسا کہ آپ بیٹھ گئے میرے بستر پر جیسے تم میرے پاس بیٹھ۔ اور اسی سے مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر خلوت بالاجنبیہ نہ ہو تو اور قریب بیٹھ کر کوئی خاتون کسی مرد سے مسئلہ پوچھ لے یا کوئی مرد کسی خاتون کو تسلی دے دے تو جائز ہے۔ مثلا سامنے کوئی ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک خاتون تھی برقعے میں پردے میں، وہ ہمارے ایک بزرگ حضرت صاحب مجلم سے راستے میں ملی، حضرت سر جھکا کے کھڑے ہو گئے، وہ ادھر کھڑی ہو گئی، پوچھتی رہی کچھ مسئلہ، حضرت نے بتا دیا۔ تو ظاہر ہے کہ یہاں خلوت بالاجنبیہ نہیں ہے، سارے دیکھنے والے ہیں، مسئلہ پوچھ رہی ہے، مسئلہ پوچھ کے وہ چلی گئی، تو یہاں خلوت بالاجنبیہ لازم نہیں آتی۔ دو چیزیں ناجائز ہیں ہمارے ساتھ، ایک مس مرا، نامحرم کو چھونا یا ناجائز ہے، اس طرح خلوت بالاجنبیہ یہ بھی ناجائز ہے کہ آپ کسی کمرے میں یا کسی مکان میں اس طریقے سے ہوں کہ کوئی نامحرم ہے اور آپ ہیں، یہ ناجائز ہے۔ البتہ اگر اس خاتون کے ساتھ اور بھی کوئی خاتون ہے یا آپ کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ ہیں یا سبھی یہ ممیز ہے، پھر خلوت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب تھے ہیں ماشاءاللہ، مجھ سے پوچھنے لگے کہ بھئی کبھی کبھار ہمارے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے کہ کوئی خاتون آتی ہے، کلینک ہوتا ہے نا بڑے ڈاکٹروں کا، تو ڈاکٹر بیٹھا ہوتا ہے اور یہاں مریض آ کے بیٹھ جاتا ہے، اس کا وہ حال وال پوچھتے ہیں، نبض بھی چیک کرتے ہیں، بلڈ پریشر وغیرہ بھی چیک کر لیتے ہیں، تو دیندار ڈاکٹر ہیں بہت۔ وہ کہنے لگے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ جو خاتون آتی ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے، یا تو کوئی خاتون ہوگی، خاتون کے ساتھ خاتون ہوگی، یا کوئی اس کے ساتھ شوہر ہوگا، بھائی ہوگا، باپ ہوگا، کوئی ہوگا رشتہ دار محرم۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اکیلی ہوتی ہے، پھر میں کیا کروں؟ میں نے کہا دروازہ کھول لیا کریں، کیونکہ یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر دروازہ کھلا ہوا ہو اور باہر سے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوں تو خلوت ختم ہو جائے گی، کیونکہ خلوت تو نہیں رہی پھر وہ۔ تو اگر دروازہ آپ نے کھول دیا اور باہر سے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں تو پھر وہ خلوت نہیں ہوگی، اور خلوت بالاجنبیہ۔ تو دو چیزیں ناجائز ہیں، ایک مس، نامحرم کو چھونا یا نامحرم سے مسافہ کرنا، جیسے بعض علاقوں میں روایت ہے، یہ بالکل ناجائز ہے۔ اسی طرح خلوت جو ہے بالاجنبیہ یہ بھی ناجائز ہے، ورنہ ویسے پردے کے اور حجاب کے شرعی احکام کے ساتھ اگر کسی سے خاتون سے بات کر لی جائے یا کوئی خاتون کسی مرد سے بات کر لے، جبکہ نہ مس پایا جائے نہ خلوت بالاجنبیہ پائی جائے اور نہ ہی فتنے کا کوئی اندیشہ ہو، ایک اور قید اعتراضی، تاکہ ساری صورتیں برائی کی نکل جائے، تو نہ ہی کسی فتنے کا اندیشہ ہو تو ضروری بات کر لینا جائز ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو باپ کی جگہ میں ہیں، وہ اس بچی کے نکاح میں تشریف لائے، اور شہید کی بچی شہید کی بیٹی تھی، شہید خود تو دنیا سے جا چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی باپ کی جگہ میں ہے، وہ آئے آ کر بیٹھ گئے۔ وجویریات یضربن بالدف، چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا رہی تھیں۔ یندبن من قتل من آبائہن یوم بدر، اور وہ مرثیہ پڑھ رہی تھیں میرے ان آبا کا جو بدر والے دن شہید ہو گئے تھے، یعنی معوذ شہید ہو گئے تھے، اور جو دوسرے میرے آبا و اجداد شہید ہوئے تھے تو ان کا مرثیہ پڑھ رہی تھیں۔ حتی قالت جاریۃ، مرثیہ پڑھ رہی تھی یعنی اشعار پڑھ رہی تھی، اشعار پڑھ رہی تھی، دف بجا رہی تھی، اور دف میں اشعار تھے، شادی کے بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں اشعار ہو، اتیناکم اتیناکم وحیانا وحیاکم وغیرہ، ہو سکتا ہے یہ بھی ہو، لیکن اگر نہ بھی ہو تو اس میں آبا و اجداد کے تعریف تھی کہ ہمارے باپ فلاں تھے جنہوں نے اس جہاد میں حصہ لیا، اس طرح کے اشعار تھے وہ گا رہی تھی بچیاں۔ حتی قالت جاریۃ، یہاں تک کہ ایک بچی نے شعر پڑھا۔ کیا شعر پڑھا؟ وفینا نبی یعلم ما فی غدی، ہم میں ایک ایسا نبی ہے، ہم میں ایسا نبی ہے جو کل کی بات کو جانتا ہے، ہم میں نبی ہے جو کل کی بات کو جانتا ہے۔ جب بچیوں نے یہ شعر پڑھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقولی ہکذا، اس طرح مت کہو، یعنی یہ شعر جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، اس میں شرک کا شبہ پایا جا رہا ہے، اس لیے یہ شعر مت پڑھو۔ وقولی ما کنت تقولین، اور باقی جو تم اشعار کہہ رہی ہو وہ کہتی رہو۔ وہ آپ نے دف بجانے کی بھی اجازت دے دی، باقی اشعار پڑھنے کی بھی اجازت دے دی، لیکن جس شعر کے اندر شرک کا وہم پیدا ہوتا تھا یا شرک کا شبہ پیدا ہوتا تھا تو شرک کے تو شبے سے بھی بچنا چاہیے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقولی ہکذا، اس طریقے سے مت کہو، یعنی یہ شعر مت پڑھو۔ وقولی ما کنت تقولین، اور باقی جو تم اشعار پڑھ رہی تھی وہ کہتی رہو یعنی پڑھتی رہو۔ اب یہ روایت ہے، اس میں کسی خاص صحابی کا نام تو نہیں ہے، لیکن دو باتیں ہیں، ایک تو ربیع بنت معوذ، اور دوسرا یہ کہ من آبائہن یوم بدر، تو اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ حضرت ربیع کے والد بھی شریک ہوئے تھے، چچا بھی شریک ہوئے تھے، اور دوسرے خاندان کے جو صحابہ تھے وہ بھی شریک ہوئے تھے غزوہ بدر کے اندر۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔